وہ آئے، یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب قرآن پاک کی آیتیں اتری حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تم کھاؤ کلو وشربو، کھاتے پیتے رہا کرو جب تک سفید داڑھی کالی داڑھی سے، یعنی سفید داغا کالے داغے سے الگ نہیں ہوتا۔ مراد کیا تھی؟ جب تک فجر صبح صادق اور صبح کاذب کا فرق نمودار نہیں ہو جاتا، جب رات سے دن نکل نہیں آتا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ تو یہ تھا، لیکن جو بڑے بڑے فلاسفر اور تھنکر، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، جو کہتے ہیں جی قرآن پاک کو براہ راست سمجھا جائے گا، کہاں سے؟ لغت سے، عربی گرامر سے، نحو سے، علم سے، یہ بڑی بڑی ڈکشنریوں سے۔ بتائیے ایک صحابی رسول یہ آیت سن کر لغت سے، بغیر رسول اللہ کی حدیث کے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک سفید داغا لیتے ہیں اور ایک کالا داغا لیتے ہیں، اپنے تکیے کے پاس رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک صبح کے اندر اتنی روشنی پیدا نہ ہو جائے۔ بظاہر مفہوم یہی بنتا ہے، جب تک سفید اور کالا داغا الگ الگ نظر نہ آنا شروع ہو جائیں۔ انہوں نے سفید اور کالے داغے کے اوپر غور کیا، بڑی دیر تک دیکھتے رہے کہ کافی صبح نکل آئی ہے تو پھر سفید اور کالے داغے کا فرق ظاہر ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور آ کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، سحری کا تو بڑا ٹائم ہے اور بڑا لمبا وقت ہے، میں نے دیکھا کہ میرا سفید داغا اور کالا داغا، میرا سفید داغا اور کالا داغا صبح بڑی دیر نکلنے کے بعد ظاہر ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئے، اے عدی بن حاتم، تیرا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے، تو نے اس آیت کو کیا سمجھا؟ اس آیت کا مطلب تو یہ تھا کہ جب صبح صادق نکل آئے اور رات چلی جائے تو روزہ صرف اس وقت تک ہے، تو نے اس سے مراد سفید داغا اور کالا داغا ہی سمجھ لیا۔ لغت سے آج بھی معاشرے میں سمجھنے کے دعوے دار بہت موجود ہیں۔ جی ہم قرآن پاک کو کہاں سے سمجھیں گے؟ لغت سے سمجھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، ایک دیہاتی بیٹھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، جب بھی کوئی آتا دین کی کوئی بات، جنت جہنم کی کوئی بات آپ فرما دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگے جنت کی نعمتوں کا اور کہنے لگے جنت میں اتنی نعمتیں ہوں گی، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، حتیٰ کہ ایک دن ایک جنتی اللہ کو کہے گا، اے اللہ میرا دل کرتا ہے میں جنت میں کھیتی باڑی کروں، میں جنت میں کھیتی باڑی کروں۔ تو اللہ سے پوچھے گا کہ آج جنت کی نعمتیں کم پڑ گئی ہیں جو تجھے کھیتی باڑی کا شوق جاگ رہا ہے، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو وہ جنتی کہے گا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس دل کرتا ہے دنیا میں ساری زندگی کھیتی باڑی کی، جنت کی زمین میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ہل جوتے گا، بیج ڈالے گا، بیج ڈالتے ہی دانہ نکل آئے گا، اور حدیث کے الفاظ ہیں پہاڑ جتنے بڑے بڑے گندم کے دانے نکل آئیں گے۔ تو اللہ اس جنتی کو کہیں گے کہ لے اب اکٹھا کر لے، یہ پہاڑ جتنے دانے سنبھال لے، ابن آدم کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرتا۔ رسول اللہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ دیہاتی پاس بیٹھا یہ حدیث سن رہا بڑے غور سے، اچانک کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، وہ جو جنتی ہوگا نا، یا وہ قریشیوں میں سے ہوگا یا انصاریوں میں سے ہوگا، یا قریشیوں میں سے ہوگا یا انصاریوں میں سے ہوگا، کیونکہ ہم دیہاتی لوگ تو کھیتی باڑی کرتے نہیں، یا انصاری کرتے ہیں یا قریشی کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے ہنسنا شروع ہو گئے کہ اس بندے نے ایسے لمحے میں بھی اپنے آپ کو کیسے نکالو۔ اور اسی طرح ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیہاتی آیا اور آ کے کہنے لگا، نبی کریم کی نشست کے بعد، گفتگو کے بعد کہنے لگا، اے اللہ تو مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہ بخشی، تو مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہ بخشی۔ رسول اللہ نے جب اس کے یہ الفاظ سنے تو آپ بے اختیار ہنسنا شروع ہو گئے، کہنے لگے تو کیسا بندہ ہے، اللہ کی رحمت کو صرف میرے اور اپنے درمیان میں تقسیم کر رہا ہے، صرف میرے اور اپنے ماں بہن، اور ساتھ میں یہ شرط بھی لگا رہا ہے، ساتھ میں یہ شرط بھی لگا رہا تھا وہ دیہاتی کہ میرے اور محمد کے علاوہ کسی کو جنت میں نہ ڈالی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے، غصے سے نہیں پیار سے اس کو یہ بات سمجھائی کہ آپ یہ بات درست نہیں کر رہے۔ حضرت علی کا ایک مشہور واقعہ جس کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنسنا شروع ہو گئے، اور دیکھیے
حضرت علی کی بھی فقاہت کا کیا کہنا ہے۔ حضرت علی یمن میں تھے تو حضرت علی کے پاس ایک کیس آیا، 3 بندے ایک ہی بچے کے بارے میں مطالبہ کرنا شروع ہو گئے، یہ میرا بیٹا۔ ظاہر ہے کسی عورت کے ساتھ ان تینوں کے تعلقات تھے، اب کیسے پتہ لگے کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ تینوں کہتے تھے یہ میرا بیٹا، دوسرا کہنا شروع ہو گیا میرا بیٹا، تیسرا کہنا شروع ہو گیا میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی کچھ دیر کے لیے پریشان ہوئے، پھر انہوں نے ایک فیصلہ نافذ کیا، اور اس فیصلے کو سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئی ہے۔ حضرت علی کی فقاہت بھی ہے اور حضرت علی کا احتیاط بھی دیکھیے۔ حضرت علی نے کہا قرعہ ڈالو۔ جب قرعہ ڈالا، جس بندے کے نام قرعہ نکل گیا، کہا بیٹا میں اس کو دیتا ہوں، جس کے نام قرعہ نکل آیا، اور اس بندے کو کہا جس کو بیٹا دیا کہ 1/3 دیت اس کو اور 1/3 دیت اس کو ادا کر دے۔ مراد کیا ہے کہ کئی علی اگر قرے سے غلط بندے کو بیٹا دے رہا ہے تو دیت دے کے اس کو کمپنسیٹ کر دے جو دیت بنتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی یہ ذہانت اور فطانت دے کے ہنسنا شروع ہو گئے، اور اس بات پہ اعتراض بھی نہ کیا۔ تو یہ بھی آج اسلامی فقہ کے اندر آج تو بہت سے اور قرائن اور شہادات موجود ہوتی ہیں جس سے پتہ لگ جاتا کہ بیٹا کس کا ہے، لیکن فقہ کے اندر یہ باب موجود ہے۔ اس سے آگے چلیے، جو فقہ کے اندر دوسرا باب ہے، عمر بن العاص نے ایک مرتبہ رات کو سردی تھی، بڑی ٹھنڈ پڑ رہی تھی، شدید سردی کے عالم میں اٹھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز تو پڑھانی تھی۔ لوگوں نے دیکھا عمر بن العاص اپنے گھر سے نکلے ہیں، آ کے نماز پڑھانا شروع ہو گئے، وضو تو کیا نہیں، پانی کے قطرات تو نظر نہیں آ رہے۔ تو حضرت عمر بن العاص نے اصل میں تیمم کر کے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر کر دی، اور رسول اللہ نے پوچھا تو حالت جنابت میں تھا؟ جی ہاں اللہ کے رسول، حالت جنابت میں تھا۔ تو تو نے غسل بھی نہیں کیا، تو نے وضو بھی نہیں کیا، تو نے لوگوں کو نماز پڑھا دی؟ ہاں اللہ کے رسول، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم، اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، ان اللہ کان بکم رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، معاف کرنے والا، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا، آپ کو پتا یہ بھی فقیہ صحابی ہیں، ان کے پاس حدیث کا بہت بڑا مجموعہ تھا، جب اپنے صحابی کا یہ استدلال دیکھا، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو جائے، یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریری۔ رسول اللہ کے سامنے کوئی کام ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہیں اور اس کو نہ ٹوکیں تو یہ بھی دین بن جاتا ہے۔ بتائیے جس نبی کی خاموشی دین ہو، اس نبی کا قول دین نہیں ہے، اس نبی کی حدیث دین نہیں ہے۔ یہ کس نے آپ کو مغالطہ ڈال دیا کہ نبی کریم کی حدیث دین سے باہر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن العاص کا یہ استدلال سنا، ہنسنا شروع ہو گئے اور کچھ نہ کہا، اور فقہ اسلامیہ میں اس واقعے کے بعد یہ باب رقم کر دیا گیا ہے کہ ہاں انتہائی ٹھنڈ ہو، انتہائی مجبوری ہو، انتہائی ٹھنڈا پانی ہو اور انسان کے بیمار ہونے کا خدشہ موجود ہو تو انسان تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ لیکن اضطراری حالت ہے، مجبوری کی حالت ہے، یہ انسان خود یہ نہیں کہ وضو کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے پھر بھی تیمم کر کے نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ انسان کی نیت کا اللہ رب العزت کے ساتھ ڈائریکٹ اور براہ راست معاملہ ہے، یہ اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے کہ وہ واقعی اس نیت سے کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مسکراہٹوں کے بے شمار ابواب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے بھائیو یہ کائنات کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اس کی سیرت میری اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر کا ہر وقت غصے میں رہنا، ہر وقت سنجیدہ رہنا اور ہر وقت چہرے کے اوپر کرختگی رکھنا اور ہر وقت دل اچاٹ رکھ کے رکھنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہہ دیا پیارے حبیب اگر آپ کی بھی یہ نیچر ہوتی تو آپ کے ارد گرد بھی لوگ اکٹھے نہ ہوتے۔ لوگ محبت سے اکٹھے ہوتے ہیں، پیار سے اکٹھے ہوتے ہیں، الفت سے اکٹھے ہوتے ہیں، مسکراہٹ سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا واقعہ سنایا،
اور کتنا عظیم واقعہ ہے۔ اس واقعے میں یہ صرف مسکراہٹ کے واقعات نہیں ہیں، ان میں بہت سی دیگر عبرتیں بھی ہیں۔ ایک بندہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کے گناہ صغیرہ بھی ہوں گے اور کبیرہ بھی ہوں گے۔ اس کے گناہوں کے رجسٹر اس کے سامنے صغیرہ کے کھول دیے جائیں گے، ابھی کبیرہ گناہ ظاہر نہیں کیے جائیں گے۔ وہ بندہ دل میں ڈر رہا ہوگا ابھی تو صرف صغیرہ کھلے ہیں، ابھی تو میرے بہت سے کبیرہ گناہ باقی رہتے ہیں۔ وہ بندے کا دل ڈرنا شروع ہو جائے گا، کپ کپانا شروع ہو جائے گا، صغیرہ گناہوں کو دیکھنا شروع ہو جائے گا۔ ایک ایک گناہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم ریکارڈنگ کا انتظام کیا میرے بھائیوں۔ ایسے آپ کے سامنے اور میرے سامنے کل نامہ اعمال ہونا ہے، فلاں دن، فلاں ڈیٹ، فلاں وقت، فلاں ٹائم، فلاں سیکنڈ، فلاں گھنٹے میں اس بندے نے یہ گالی نکالی تھی، فلاں وقت میں اس نے غیر محرم کے اوپر یہ نظر ڈالی تھی، فلاں ٹائم میں اس نے سبحان اللہ کہا تھا۔ ایک ایک دن کو بھی اس طرح سامنے اللہ تعالیٰ لکھ کے لائے گا کہ بندے کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا کہ بندہ اس سے بھاگ سکے۔ تو اپنے صغیرہ گناہوں کو دیکھ کے وہ بندہ ڈرنا شروع ہو جائے گا۔ اچانک اللہ تعالیٰ اس بندے سے خطاب کر کے پوچھیں گے، اے میرے بندے ان گناہوں کا اعتراف کرتا ہے؟ اللہ ان سب گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اعتراف کر لیا، تیری بعض باتیں، تیری بعض نیکیاں میں رب کو پسند ہیں، یہ تیرے سارے صغیرہ گناہ میں نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حدیث پڑھی اور اس کے بعد ہنسنا شروع کر دیا اور کہا، اس کے بعد وہ بندہ اچانک اللہ کو کہے گا، اللہ صغیرہ گناہ تو سارے نیکیوں میں بدل دیے، میرے تو بڑے بڑے کبیرہ بھی باقی ہیں۔ وہ جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ڈر رہا تھا کہ ابھی اللہ میرے سامنے نہ لے آئے، جب اللہ کی رحمت کو دیکھے گا کہ اللہ نے صغیرہ سارے نیکیوں میں بدل دیے ہیں، اللہ کو کہے گا، اللہ میرا فلاں کبیرہ بھی رہتا ہے، میرا فلاں کبیرہ بھی رہتا ہے، اس کو بھی نیکیوں سے بدل دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کر کے مسکرانا شروع ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ نبی کریم نے کہا، میں ابلیس کی اور شیطان کی بے بسی پہ مسکرا رہا ہوں۔ ایک بندے نے کھانا شروع کیا، اور میرے بھائیوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم اختیار کر لیں زندگی بدل جائے۔ ایک بندے نے کھانا کھانا شروع کیا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، کھانا کھانا شروع کیا اور بسم اللہ نہیں پڑھی۔ ہوا کیا؟ شیطان باقاعدہ باضابطہ اس کے کھانے میں آ کے شامل ہو گیا۔ اب ہوا یہ، اس بندے کو کھانے کے آخر میں یاد آ گیا کہ اس کھانے کے اوپر میں نے اللہ کا نام تو لیا نہیں، تو کہتا ہے بسم اللہ فی اولی و آخری، یا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ کہا تو شیطان بے چین ہو گیا، وہ تو پورے کا پورا کھانا ساتھ کھا چکا تھا، آخر میں پہنچ کے اس کو اللہ کا نام یاد آ گیا تو اس بیچارے کو کہہ کرنی پڑی۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب کھانے کوئی شروع کیا جائے، کوئی بھی کام نیکی کا، کوئی بھی کام نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا ہو، اگر آپ بسم اللہ سے شروع کریں گے، شیطان اس کام میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا اور اس کام میں برکت ڈل جائے گی اور اس کام کے اوپر سے شیطانی اثرات دور ہو جائیں گے۔ ہمارے بعض لوگ ہر وقت یہ سوال کرتے ہیں، گھر پہ یہ اثرات ہیں، گھر میں یہ۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کس طرح اپنایا؟ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت کوئی دعا پڑھتے ہیں؟ کہ گھر سے نکلتے وقت کوئی دعا پڑھتے ہیں؟ اگر یہ کام ہی کرنا شروع کر دیں تو شیطان کے سارے وسوسوں سے دور ہو جائیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ پہ دعا کی تھی، بڑی لمبی چوڑی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، لیکن ساتھ میں ایک بات کہی۔ کیا کہا؟ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا کو تو میں قبول کرتا ہوں کہ میری ساری امت کو معاف کیا جائے، لیکن آپ کے امتیوں میں سے ایک کو لیا یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو معافی کے جتنے ابواب ہوتے ہیں ان میں شرک کرنے والا شامل نہیں ہوتا۔ جو شرک کرے گا یہ اللہ کا کلیہ پکا ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں اگر وہ توبہ کر کے نہیں مرتا۔ آپ نے جو دعا کی ہے امت کی معافی کی، میں ہر ایک کو معاف کر دوں گا، لیکن جنہوں نے آپس میں ظلم کیا ہوگا، ایک دوسرے کا مال کھایا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کی ہوگی، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن بھی دعا کی، آپ کو پتہ مزدلفہ کے دن بھی دعا کی، اللہ میرے ہر امتی کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ پروانہ جاری کر دیا کہ آپ کے ہر امتی کو
بالآخر معاف کر دیا جائے گا سوائے شرک کرنے والے کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی قبولیت کے اوپر ہنسنا شروع ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا جس وقت رب نے میری پوری امت کو معاف کرنے کا اعلان کیا، میں نے ابلیس کو دیکھا کہ وہ اپنے سر کے اوپر ہاک ڈال کر پیٹ کے بھاگ رہے، تو میں اس کی اس حالت کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خاص جز ہے۔ اگر میں اور آپ ملتے وقت ایک دوسرے کو مسکرا کے مل لیں گے، کتنے پیسے لگ رہے ہیں؟ کجا یہ کہ 1 لاکھ روپیہ کسی کو صدقہ دو، اور کجا یہ کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں صرف ملتے وقت مسکرا لو تمہارا صدقہ لکھا جائے گا۔ تو اس عادت کو بھی اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔